قرآن سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں ہمیں ان اسباق کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور سب سے پہلے جو قرآن کا سبق ہے وہ انسانیت ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی عزت کرے، آج کی طرح سیاست دانوں کی طرح نہیں، ایک دوسرے کو گالی دے رہا ہے، دوسرا پہلے کو گالی دے رہا ہے۔ یہ قرآن کے اس دور کی طرف جا رہے ہیں جس طرح قرآن نے کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ۔ یہودی کہنے لگے عیسائی کوئی چیز نہیں، عیسائی کہنے لگے یہودی کوئی چیز نہیں۔ آج وہ کہتا ہے یہ چور ہے، وہ کہتا ہے یہ چور ہے، یعنی ایک دوسرے کی نفی کر رہے ہیں۔ اب صحیح کون ہے یہ قوم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حقیقت اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ معاشرے کو اس ڈگر پہ نہ لگاؤ کہ صرف فساد ہی فساد ہو، گرے بانوں پہ ہاتھ ہوں، بلکہ اسلام اور قرآن کا پہلا درس انسانیت ہے۔ انسانیت کی عزت کرو۔ جس معاشرے میں انسان کی عزت نہیں ہوتی وہ معاشرہ کبھی بھی پروان نہیں چڑھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، مدینہ شہر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ آیا۔ وہ جنازہ ایک یہودی عورت کا جنازہ تھا۔ لوگ جنازے کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اس جنازے کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی عورت کا جنازہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان تو ہے، انسانیت کی قدر کرو۔ آج ایک برادری والا دوسری برادری والے کو پسند نہیں کرتا، امیر آدمی غریب کو پسند نہیں کرتا، جو بڑا آدمی چھوٹے کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن جس معاشرے میں ایک دوسرے کی عزتیں اچھالی جاتی ہوں، کیا وہ معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہوتا ہے؟ جس معاشرے میں ایک مسلمان کی بیٹی اکیلی بازار میں نہ جا سکے، وہ کسی ایک گھر سے دوسرے گھر میں نہ جا سکے، کیا وہ معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے؟ اسلام ہمیں ایک ایسا دین دے کے گیا ہے جس دین میں انصاف ہے، انسانیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی ہے تھے ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 16 سال کی عمر ہے، آج بھی جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان نوجوانوں کو یہ واقعہ اپنے ذہنوں میں سما لینا چاہیے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آپ کی 16 سال عمر ہے، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ذات مصطفیٰ کے گھر میں جو کام کاج ہوتا وہ کرتے۔ کبھی حضور بازار میں بیچتے وہ سودا لے کے آتے، کبھی حضور فلاں جگہ پہ بیچتے وہ کام کر کے چلے آتے۔ ایک دن حضور نے ڈیوٹی لگائی فلاں کام کے لیے آپ نے جانا ہے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے بتائے ہوئے کام پہ جا رہے ہیں۔ جب واپس آئے تو آپ کی نگاہ ایک عورت پہ پڑی اور دوبارہ پھر ارادتاً پڑی۔ پہلی نگاہ معاف ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا اے علی پہلی نگاہ معاف ہے اور دوسری نگاہ ارادے سے ہوتی ہے، اس کی پکڑ ہوگی۔ حضرت ثعلبہ کہنے لگے میری اچانک نگاہ پڑی، جب میری اچانک نگاہ پڑی تو وہ عورت کا حسن و جمال دے کر میرا ارادہ بڑھا، میں نے پھر دیکھا، جب میں نے پھر دیکھا تو میں نے فرمان مصطفیٰ سن رکھا تھا۔ غیر محرم عورت پر میری نظر پڑی۔ آج ہمارے گلی محلوں میں غیر محرم عورتیں ان کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں۔ آج مسلمانوں نے کام نہیں کیا تو ہمارے گھروں میں ہر جو چیز خرید کے لاتے ہیں اس کے اوپر عورت کی تصویر بنی ہوتی ہے۔ ٹی وی لگائیں تو سب سے پہلے عورت نظر آتی ہے۔ آج ملک میں جو ہنگامہ ہو رہا ہے اس میں جلسوں جلوسوں میں عورتوں کا استقبال کیا جا رہا ہے، عورتیں استقبال کر رہی ہیں۔ یہ امر بالمعروف کیسا ہے جس امر بالمعروف میں عورتوں کو ننگا نچایا جا رہا ہے اور بے پردہ نچایا جا رہا ہے۔ جو عورت گھر کی دہلیز میں بھی بلند آواز سے گفتگو نہیں کر سکتی، اس عورت کو جو ہے وہ اسلام آباد کی سڑکوں میں اور لاہور سے اسلام آباد تک، کبھی سندھ سے اسلام آباد تک مارچ کی شکل میں لایا جا رہا ہے۔ کیا یہ اسلام ہے؟ آج ہم پھر ان کے پیچھے چلے ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام کا نام لے کر غیر اسلامی کام کیے اور مسلمانوں کو تباہی کی ڈگر پہ چلا دیا۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نگاہ ایک ایسی عورت پہ پڑی جو غیر محرم عورت تھی۔ میں نے نگاہ جب پڑی تو میں ذات مصطفیٰ کے سامنے اپنے چہرے کو کیسے لے کے آتا؟ میں واپس مڑا، جنگلوں میں چلا گیا، میں روتا رہا، اس لیے رویا کہ ذات مصطفیٰ کو علم ہو گیا ہوگا کہ ثعلبہ کی نظر، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے
کہ جہاں پہ غلام کر رہا ہے، صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا نبی وہاں مدینے میں جان رہا ہوتا ہے۔ حضرت ثعلبہ کہنے لگے حضور کو علم ہو گیا ہوگا، جبریل قرآن کی آیت لے کے اتر آئے ہوں گے۔ حضرت ثعلبہ جنگلوں میں چلے گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ 40 دن جنگلوں میں جا کے روتے رہے کہ یا رسول اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ آج ہم دن میں کتنی دفعہ ایسا گناہ کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے اس کو گناہ سمجھا ہے؟ معاشرے کی تباہی ہے۔ حضرت ثعلبہ 40 دن تک پہاڑوں میں جا کر روتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ثعلبہ کہاں پہ گم ہو گیا؟ حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی علم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم بھی جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی سے کہا تم بھی جاؤ، حضرت ثعلبہ کو تلاش کر کے لاؤ۔ حضرت عمر فاروق حضرت سلمان فارسی جنگلوں میں چلے گئے، پہاڑوں میں جا کر حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے لگے۔ وہاں پہ ایک بکریاں چرانے والا آدمی ملا، پوچھا یہاں پہ ایک آدمی ثعلبہ نامی کیا تمہیں ملا ہے؟ وہ کہتا نام نہیں جانتا، لیکن کئی دنوں سے ان جنگلوں میں ایک آدمی آتا ہے، ایک پیالہ دودھ کا لیتا ہے، پیتا ہے، سارا دن روتا رہتا ہے، سارا دن روتا رہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے وہ ثعلبہ ہی ہوں گے۔ جب صبح ہوئی دیکھا ہے ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ جنگل میں رو رہے ہیں، آپ نے بازو پکڑا، بازو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ آئے، حضرت ثعلبہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی گود میں لٹایا اور آپ کے سر کے اندر ہاتھ پھیرنے شروع کر دیے۔ حضرت ثعلبہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ حضرت ثعلبہ کی زبان پر یہی لفظ ہے، لیکن حضرت ثعلبہ کی توبہ اتنی پکی توبہ تھی کہ اسی وقت حضرت ثعلبہ کی روح حضور کی گود میں جو ہے وہ پرواز کر گئی، انتقال کر کے، صرف اس وجہ سے کہ ایک گناہ مجھ سے ہوا ہے، میں نے غیر محرم عورت کو دیکھا ہے، وہ برداشت نہیں ہوا، اس گناہ کی توبہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے۔ لیکن آج اس معاشرے میں یہ گناہ صبح کو بھی ہو رہا ہے، دوپہر کو بھی ہو رہا ہے، شام کو بھی ہو رہا ہے، لیکن ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تباہی یہ ہے آج اس معاشرے میں بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہم بے حیائی کو ایک رسم سمجھنے لگے ہیں۔ جب تک بے حیائی نہیں ہوگی رسم ادا ہی نہیں ہوگی۔ ہمیں اس معاشرے کو سنوارنا ہوگا، ہر انسان کو اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم دوسروں کی بہو بیٹیوں پر نظر ڈالیں، کل جب ہماری بہو بیٹیوں پر نظر پڑے تو ہمیں غصہ لگے۔ کل کے غصے سے بہتر یہ ہے کہ آج کسی کی بہو بیٹی کی عزت کو محفوظ کریں۔ اگر آج تم نے کسی کی بہو بیٹی کی عزت کو اچھالا نہ تو کل اللہ رب العزت تمہاری بہو بیٹیوں کی بھی عزت کو محفوظ رکھے گا۔